انسانی جو بلنڈر ہے، چاہے وہ ہوٹل بنانے والے کا دریا کے اندر، چاہے حکومت کا آج کی ہے یا ماضی کی ہے، یا کسی افسر کا اس کی اجازت نامہ دینا یا اجازت کے بغیر بن جانا، میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اس کی کوئی تلافی نہیں ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ پاکستان کو سخت ریاست بننا ہوگا، کسی کو قانون سے بالاتر نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم نے تجاوزات اور ٹمبر مافیا کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دے دیا۔ کہتے ہیں آبی گزرگاہوں پر ہوٹل بنانا سنگین غلطی ہے۔ غیر قانونی قبضے، ٹمبر مافیا اور مائننگ سرگرمیاں بڑے نقصان کی وجہ ہیں۔ شہباز شریف کا فیلڈ مارشل کے ہمراہ خیبر پختونخوا میں سیلاب متاثرہ اضلاع کا دورہ، متاثرین کو ہر ممکن امداد فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم اور سید عاصم منیر کو ریسکیو اور ریلیف آپریشنز پر بریفنگ۔ شہباز شریف نے متاثرین میں چیک تقسیم کیے، کہا متاثرین کی بحالی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ سیلاب متاثرین کی مدد اولین ترجیح ہے، کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ ریلیف آپریشنز کو انتہائی جذبے اور محنت کے ساتھ جاری رکھا جائے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی فوجی جوانوں کو ہدایت۔ فیلڈ مارشل کا سوات، پونے، شانگلہ اور سواپی کا دورہ، امدادی کارروائیوں میں مصروف فوجی جوانوں سے ملاقات کی، پولیس اور سول انتظامیہ کے اہلکاروں سے بھی ملاقات کی۔ منیر اور سوابی میں سیلابی ریلیں تباہی کے نشان چھوڑ گئے، برسوں میں بسی بستیاں لمحوں میں برباد ہو گئیں۔ سیلابی ریلوں نے منیر اور سوابی کا نقشہ ہی بدل دیا۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب سے اموات کی تعداد 377 تک پہنچ گئی۔ منیر میں سب سے زیادہ 228 اموات ہوئی۔ سوابی میں کلاؤڈ برسٹ سے مرنے والوں کی تعداد 33 ہو گئی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، ملیر، گلشن حدید، شاہ فیصل کالونی، سندھی مسلم سوسائٹی، طارق روڈ، گلشن اقبال میں تیز بارش۔ گزشتہ روز کی بارش کے بعد کئی صورتحال معمول پر، کہیں مشکلات برقرار۔ اہم شاہراہوں سے پانی کی نکاسی جاری، کئی علاقوں میں برساتی پانی اب تک جمع۔ گزشتہ روز کی بارش سے اموات کی تعداد 11 ہو گئی۔ محکمہ موسمیات نے کل بھی کراچی میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کرتے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی میں نالوں کی صفائی نہ ہونے کی تنقید مسترد کر دی۔ کہتے ہیں 12 گھنٹوں میں 200 ملی میٹر بارش ہوئی، شہر میں پانی جمع ہو گیا لیکن نالے بہہ رہے ہیں۔ مراد علی شاہ تعطیل کے باوجود شہریوں کے گھر سے نکلنے پر ناراض، بولے شہریوں کو تعطیل پر گھروں میں ہونا چاہیے تھا، اب تیز بارش ہوگی تو شہری سڑکوں پر پھنسیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، نرسری نالے کا معائنہ کیا۔ کراچی میں اربن فلڈنگ پر مرتضی وہاب اور فاروق ستار آمنے سامنے آ گئے۔ میئر کراچی نے کہا کہ شہر کے نالے 40 ملی میٹر پانی کا نکاس کر سکتے ہیں۔ شہر میں 170 سے 235 ملی میٹر تک بارش ہوئی۔ طوفانی بارش پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی گئی۔ فاروق ستار کا کراچی کو آفت زدہ قرار دینے کا مطالبہ، مرتضی وہاب کو مناظرے کا چیلنج بھی دے دیا۔ کہا لوگ کی آنکھوں میں دھول جھونکنا بند کیا جائے، نالوں سے کچرا اٹھا لیا جائے تو 400 ملی میٹر پانی بھی نکل سکتا ہے۔ کراچی کے کئی علاقوں میں اندھیروں کا راج، 30 گھنٹے بعد بھی بجلی بحال نہ ہو سکی۔ گلشن اقبال، نارتھ ناظم آباد اور بنارس کے کئی علاقوں میں بجلی غائب۔ آج بھی بارش سے کہ الیکٹرک کے 350 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں بارش کے باعث 3 منزلہ بوسیدہ عمارت گر گئی، 7 افراد زخمی۔ افسوسناک واقعہ اورنگی ٹاؤن مومن آباد میں پیش آیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئی، رینجرز کی بھاری نفری بھی پہنچ گئی، حادثے کے مقام کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ پاکستان کا افغانستان پر کالعدم تنظیموں کے خلاف قابل تصدیق کارروائیوں پر زور۔ افغانستان نے دہشت گردوں کے خلاف اقدامات کی یقین دہانی کروا دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات۔ افغان وزیر خارجہ نے کہا افغان سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان، افغانستان اور چین کے وزراء خارجہ کا کابل میں اجلاس۔ دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششیں تیز کرنے کا عزم۔ سی پیک کو افغانستان تک توسیع دینے پر بھی اتفاق۔ فیلڈ
مارشل سید عاصم منیر کی کامیابی، ڈپلومیسی کی دنیا معترف، پاک امریکہ تعلقات نئی بلندیوں تک پہنچ گئے۔ واشنگٹن پوسٹ نے پاکستان کی حالیہ سفارتکاری مہم کو بہترین قرار دے دیا۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکہ نے انسداد دہشت گردی کے خلاف پاکستانی اقدامات کی تعریف کی۔ بھارت سے جنگ بندی کے بعد پاک امریکہ تعلقات میں مزید تیزی آئی۔ پاکستانی کامیاب سفارتکاری سے کالعدم تنظیم BLA کو امریکہ نے عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ بھارتی طیاروں کے لیے پاکستانی فضائی حدود کی بندش میں توسیع۔ پاکستانی فضائی حدود بھارتی مسافر طیاروں کے لیے 23 ستمبر تک بند۔ CAA نے فضائی حدود کی بندش 20 اگست سے بڑھا کر 23 ستمبر کر دی۔ بھارت نے عالمی سپر پاور سے ٹکر لے لی۔ مودی نے ٹرمپ کی واضح وارننگ کے باوجود روس سے خام تیل کی خریداری شروع کر دی۔ بلومبرگ رپورٹ کے مطابق انڈین آئل کارپوریشن اور بھارت پیٹرولیم کارپوریشن نے تیل کی خریداری شروع کی ہے۔ تازہ معاہدے ستمبر اور اکتوبر میں سپلائی کے لیے کیے گئے ہیں۔ روس کو یقین ہے بھارت رعایتی خام تیل خریدتا رہے گا۔ بھارتی ریاست مہاراشٹر، اتراکھنڈ اور ممبئی میں شدید بارشوں نے تباہی مچا دی۔ ایک ہفتے میں مختلف حادثات میں 21 افراد موت کے منہ میں چلے گئے۔ ممبئی میں ایئرپورٹ، ریلوے ٹریک پانی میں ڈوب گئے۔ شدید بارشوں کے باعث ممبئی میں اسکول، کالجز اور سرکاری دفتر بند کر دیے گئے۔ محکمہ موسمیات نے ممبئی میں آج بھی شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کر دیا۔ مختلف اضلاع میں وقفے سے بارش۔ حیدرآباد میں تیز بارش سے جلد ہلیک ہو گیا۔ سکھر، بدین اور سجاول میں بھی بادلوں کا اسپیل۔ جامشورو، کوٹری، دادو، میرپور خاص، ٹھٹا میں بھی برسات۔ محکمہ موسمیات نے آج اور کل مزید بارش کی پیش گوئی کر دی۔ 22 اگست تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں شدید بارشیں ہوں گی۔ PDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران نانوال میں 94، سرگودا میں 54، جوہر آباد میں 39 اور شیخوپورہ میں 36 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ رواں سال پنجاب میں بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں 165 شہری جاں بحق اور 584 زخمی ہوئے۔ برطانوی بادشاہ شاہ چارلس کا پاکستان میں بارشوں اور سیلاب سے تباہی پر اظہار افسوس۔ شاہی بیان میں کہا گیا ہے کہ برطانوی بادشاہ اور ملک پاکستان میں جانی نقصان پر غمگین ہے۔ بادشاہ چارلس نے کہا، ہیلی کاپٹر حادثہ دل دہلا دینے والا ہے۔ ہماری دعائیں اور ہمدردیاں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ پاک فوج کا خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری۔ انجینئر کور کے دستے شانگلہ اور بنیر میں تعینات۔ ریسکیو آپریشنز کے بعد پیر بابا پاس کو تمام قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ پیر بابا بازار میں رات بھر ملبہ ہٹانے کا کام جاری رہا۔ پاک فوج کے جوانوں نے بھاری مشینری کی مدد سے لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ 20 کلومیٹر طویل سڑک بحال کی۔ اسلام آباد میں سید پور ولیج کو مستقبل کا نیا کمرشل مرکز بنانے کا مشن۔ 200 غیر قانونی تعمیرات مسمار۔ نیشنل پارک کے 191 کنال اراضی واگزار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سید پور ماڈل ولیج کا دورہ، آپریشن کا جائزہ لیا۔ کہتے ہیں کہ ہر طرح کی غیر قانونی تعمیرات کا خاتمہ ترجیح ہے۔ خالی کرائی گئی عمارتیں شفاف انداز میں نیلام کی جائیں گی۔ کراچی اور لاہور کے ریسٹورنٹس کو سید پور ولیج لایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا دورہ جاپان کا تیسرا روز۔ مریم نواز کی جاپان کے اسٹیٹ منسٹر سے ملاقات۔ تجارت، سرمایہ کاری سمیت تمام شعبوں میں باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ کا جدید ترین ٹریفک کنٹرول مرکز کا دورہ، ڈیٹا جمع کرنے کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ مریم نواز نے کہا، جاپان کی ٹیکنالوجی کو پنجاب میں ٹریفک اور شہری نظام کی بہتری کے لیے بروئے کار لائیں گے۔ معاشی استحکام کے مثبت اثرات۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ایک اور ریکارڈ بن گیا۔ 100 انڈیکس میں 820 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس پہلی بار 1,51,000 کی سطح عبور کر گیا۔ 100 انڈیکس 1,50,591 کی سطح پر بند ہوا۔ بانی PTI نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے محمود خان اچکزئی کو نامزد کر دیا۔ سینٹ میں اعظم سواتی قائد حزب اختلاف ہوں گے۔
सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने तस्दीक कर दी। पानी पीटीआई ने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला सियासी कमेटी पर छोड़ दिया। नौजवान पायलट राशिद मिन्हास का 54वां यौम शहादत। राशिद मिन्हास ने जान की कुर्बानी देकर तैयारे को भारत ले जाने की कोशिश को नाकाम बनाया। अफवाज पाकिस्तान का राशिद मिन्हास शहीद को ज़बरदस्त खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक राशिद मिन्हास शहीद का नाम वफादारी, बहादुरी और फ़ख्र की अलामत के तौर पर जिंदा रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद राशिद मिन्हास को खिराज अकीदत। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी, मजीद 51 फलस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे में भी यहूदी आबादकारों की जानिब से फलस्तीनियों के घरों पर कब्जा। हमास 2 दिन पहले नई जंगबंदी तजवीज़ कबूल कर चुकी। सालसी करने वाले मुल्कों को इसराइल के रद्दअमल का इंतज़ार। 60 दिन की इब्तदाई जंगबंदी, कुछ इसराइली यरगमालियों और फलस्तीनी कैदियों की रिहाई और इमदादी सामान तजावीज़ में शामिल। तालीमी इदारों और महकमा तालीम की कारकर्दगी पर सवाल। क्या इससे पढ़ेगा पंजाब और बढ़ेगा पंजाब? पंजाब के तालीमी बोर्ड्स ने 9वीं जमात के नताइज का ऐलान कर दिया। लाहौर में कामयाबी का तनासुब सिर्फ 45% रहा। 1,38,000 उम्मीदवार कामयाब, 1,69,000 बच्चे फेल हो गए। गुजरांवाला में 49 और मुल्तान में 52% तलबा कामयाब हुए। अमरीकी सदर और खातून अमल नाहिया का डांस सोशल मीडिया पर वायरल। नायब सदर JD वांस भी अपनी अहलिया के साथ झूम उठे।